نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 32 سے ہے سورہ ہود کی۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے نوح، تم ہم سے جھگڑے اور خوب جھگڑ چکے، اب تم سچے ہو تو ہمیں جس عذاب کی دھمکی دے رہے ہو وہ ہمارے پاس لے آؤ۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ سورہ ہود جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی دور کے تقریباً آخری جو دور تھا مکہ میں آپ کے تبلیغ کا، نبوت کا، اس میں یہ نازل ہوئی ہے۔ اور یہ مشکل دور تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جو مشرکین مکہ تھے ان کے ظلم و ستم بہت زیادہ شدت پکڑ چکے تھے، اور اللہ کے اس دین کے قبولیت میں ان کا جو انکار تھا وہ شدید سے شدید تر ہوتا چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو انبیاء کرام بناتا ہے جو جن کے دلوں میں قوم کا درد ہوتا ہے، وہ مخلص ہوتے ہیں، اور وہ ان کے دلوں میں تڑپ ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح لوگوں کو برے انجام سے بچا لیں، اپنی قوم کو، اپنی امت کو برے انجام سے بچا لیں، اور کسی طرح یہ لوگ حق کو قبول کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ بات بہت سخت گزرتی تھی، آپ کو بہت تکلیف ہوتی تھی کہ وہ خیر کی طرف نہیں آ رہے، وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رویہ تھا، آپ پر تنقیر کرتے، آپ کے ساتھ بہت ہی برا رویہ کرتے، ہنستے، مذاق اڑاتے، یہ ساری چیزیں بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے انسان کے لیے۔ جب وہ انسان اپنے دل میں ایک اچھائی رکھتا ہو، سامنے والے کے لیے خیر خواہی کرنا چاہتا ہو، اور یہ ان کا رویہ سامنے سے اتنا برا ہو تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی اقوام کے بہت سے واقعات بیان فرمائے اس سورہ میں بھی اور قرآن میں بہت سی جگہوں پر، اور ان کے اور مقاصد کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا مقصد یہ بھی ہوتا تھا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جائے، آپ کا دل بڑھایا جائے کہ آپ دل برداشتہ نہ ہوں، اور یہ جو رویہ ہے آپ کی قوم کا برا رویہ ہے، جو حق کو قبول نہیں کرنا چاہتے، مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء کے قصے سنا کر یہ بات واضح فرمائی کہ انسانوں کی تاریخ میں ہمیشہ جب بھی کوئی نبی آیا ہے تو انسانوں کے جو حق کو قبول نہیں کرنے والے ہوتے ہیں، ان کا رویہ کچھ اسی قسم کا ہوتا ہے۔ ہم اس آیت کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ قالو انہوں نے کہا، یہ جمع کا صیغہ ہے، ماضی ہے۔ قالو یہ، اور جمع جو ہے ماضی میں، فعل ماضی میں جمع کی جو واو سے پتہ چلتا ہے عام طور پر کہ یہ جمع ہے۔ قالا واحد ہوتا ہے، قالو انہوں نے کہا، یا نوح اے نوح، یہ نوح علیہ السلام، قد تحقیق، جادلتنا، جدال کہتے ہیں جھگڑنے کو، جادل تنا تو نے جھگڑا کیا ہم سے، تا یہاں پر تو نے، ٹھیک ہے، اور نہ ہم سے، یہ قوم کے جو کفار سے، جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے جو حق کو جٹلا رہے تھے، تو وہ ان کی طرف یہ ضمیر جا رہی ہے کہ تو نے ہم سے جھگڑا کیا، فاکثرتا، اور کثرت ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، فا پس، اکثر، کثیر ہم کہتے ہیں نا کثرت، تو یہ اکثر بھی ہم کہتے ہیں اردو میں۔ تو اکثر تا پھر سے ضمیر کو ظاہر کر رہا ہے کہ تو نے بہت کثرت کی، یعنی بہت زیادتی کی، بہت خوب جھگڑا کیا، جادلنا
جدالنا، ہم سے تو نے بہت زیادہ جھگڑا کیا. کس بات پر جھگڑ رہے تھے حضرت نوح علیہ السلام؟ کہ ان کو دین کا پیغام پہنچا رہے تھے، ہر طرح سے ان کو سمجھاتے تھے، اور ان کی جب وہ یہ بحث کرتے تھے تو ان کو ان کی بحث کا جواب دیتے تھے، حق کو واضح کرتے تھے. تو حضرت نوح علیہ السلام کو دھمکی دے رہے ہیں کہ تو نے اب بس بہت زیادہ ہم سے جھگڑا کر لیا. فَأْتِنَا، پس لے آتے کا مطلب ہوتا ہے آنا، لیکن اس کے بعد جب با آتا ہے یہاں پر دیکھیں فَأْتِنَا بیما، با جو ہے اس کی وجہ سے لے تو لے ما جو تعیدنا، تعیدو وعدہ سے ہے، تو ہمیں جس چیز کا تو ہمیں دھمکی دے رہا ہے. کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام ان کو سمجھاتے تھے کہ میں تمہیں برے عذاب سے بچانا چاہتا ہوں، تم اگر میری بات نہیں مانو گے تو تم پر عذاب آئے گا اللہ کا. تو اب انہوں نے کہا کہ تو جس عذاب کا تو وعدہ کرتا ہے ہم سے، بس اب لے اس کو، اب ہم مزید تیری بات نہیں سننا چاہتے. ان کنت من الصادقین، اگر تو ہے سچوں میں سے. صادقین جمع کا صیغہ ہے اور الصادق واحد بنتا ہے اس کا. اردو میں بھی صادق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، سچا سچ بولنے والا. تو اگر تو سچا ہے تو پھر عذاب لیا. اب یہ ایک طرح سے عذاب مانگ رہے تھے، قوم عذاب کی جلدی کر رہے تھے کہ بس اب عذاب لیا. تو دیکھیں یہ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا ہے ایسے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ کی قوم نے اسی طرح عذاب کی جلدی کی. نوح علیہ السلام جو ہے ان کا ذکر قرآن میں 43 جگہوں پر آیا ہے، ٹھیک ہے. تو اور سورہ عنکبوت آیت 14 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ اس میں 50 کم ہزار برس یعنی 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا تھا، ٹھیک ہے، ان کو میسج، ان کو دین کا پیغام پہنچایا تھا. پھر انہیں طوفان نے پکڑ لیا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے. اب نوح علیہ السلام جو ہے وہ اپنی قوم کو بڑی لمبی مدت تک سمجھایا. اب 950 سال، پھر ظاہری بات ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جو تھے وہ نبوت سے پہلے بھی کچھ زندگی گزاری ہوگی، اور پھر جب طوفان نے نوح آ گیا اس کے بعد بھی حضرت نوح علیہ السلام کچھ رہے ہوں گے زندہ. تو گویا نوح علیہ السلام کی نے ایک بڑی لمبی عمر پائی تھی. تو ہمیں اگر ہم سوچتے ہیں تو ہمیں بہت ہی عجیب لگتا ہے کہ اتنے سال کوئی انسان اتنی لمبی عمر پانا اور پھر اتنے لمبی مدت تک سمجھانا، دین کا پیغام پہنچانا. تو قرآن اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلے جو تھے وہ انسانوں کی زندگی لمبی ہوا کرتی تھی، ان کے قد بھی لمبے ہوتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث بخاری کی ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس کی صورت پر پیدا کیا. اس کا طول انسان کا جو ہاتھ کی لمبائی ہوتی ہے اس کی 60 ٹائمز، تو یہ بہت زیادہ لمبا قد ہوا. تو جو شخص بھی جنت میں جائے گا آدم کی صورت پر ہوگا، پھر بعد میں اب تک کی خلقت کا قد کم ہوتا چلا گیا. تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب بناوٹ جو تھی، کاٹ تھا، وہ آج کل کے انسانوں سے کئی لمبا تھا. اور پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ انسانوں کا قد اور انسانوں کی عمر کم ہوتی گئی. لیکن جب جنت کی جائیں گے تو وہ آدم علیہ السلام کے جیسے بنایا گیا تھا، آدم علیہ السلام کی جو خلقت تھی، یعنی آدم علیہ السلام کی جو قد اور بناوٹ تھی، اس طرح کا انسان ہوں گے. اور ہمیں یہ بھی دوسری احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جوانی یعنی کہ 35 سے 40 عمر کی جو عمر ہوتی ہے بیچ کی، اس عمر کے لوگ ہوں گے جنت میں. بوڑھے لوگ، کوئی بوڑھا نہیں ہوگا وہاں پر. تو بہرحال یہ تو ایک سائٹ کا فائدہ تھا، ٹھیک ہے. لیکن ہمیں دوسری بات جو ہمیں یہاں ایک بات پتہ چلتی ہے انسانوں کے رویے کی، کہ انسان
جب سے انسان اس دنیا میں آئے ہیں تو حق کو قبول کرنے کے لحاظ سے انسانوں کی دو قسمیں ہیں، جن کو حق سمجھنے کے باوجود حق کو قبول نہیں کرنا ہوتا وہ اسی طرح کرتے ہیں، ان کی عقل ہی کام نہیں کرتی۔ دیکھیں، اگر عقل کی بات تو یہ تھی کہ وہ اپنے لیے ہدایت کی دعا مانگتے کہ اچھا اگر اتنے عرصے سے نوح علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، ہم کو بات سمجھ نہیں آ رہی، تو وہ اللہ سے دعا مانگتے کہ اللہ ہمیں اگر یہ حق ہے تو ہمیں سمجھا دے۔ مگر اس کے بجائے انہوں نے کیا مطالبہ کیا حضرت نوح علیہ السلام سے کہ بس اب عذاب لے آؤ، یعنی عذاب کی جلدی کی۔ ابو جہل نے مشرکین مکہ نے بھی عذاب کا مطالبہ کیا تھا اور دعا کی تھی۔ سورہ انفال آیت نمبر 32 میں ترجمہ ہے، اور جبکہ ان لوگوں نے کہا اے اللہ اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے واقعی ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی دردناک عذاب واقعہ کر دے۔ تو دیکھیں، یعنی کہ عقل کی بات تو یہ ہوتی تھی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی بات اگر وہ نہیں مان رہے تھے تو وہ اللہ سے دعا مانگتے، اور مشرکین اللہ کو پہچانتے ہیں۔ کہاں جتنے بھی مشرکین حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے تو وہ اللہ کو پہچانتے تھے۔ ابو جہل نے جو دعا مانگی اور مشرکین مکہ نے دعا مانگی کہ بس اب ہم پر پتھر برسا دے آسمان سے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام سچا ہے اور ہم نہیں مان رہے تو ہم پر بھی پتھر برسا دے۔ تو یہ جو ہے انسان کی عقل جو ہے وہ کام نہیں کرتی جب انسان حق کو قبول نہیں کرتا۔ ہمیں دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر چیز حکمت، اللہ کی حکمت عملی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کو فوراً سے نہیں پکڑتا بلکہ مہلت دیتا ہے۔ اس مہلت میں یا تو وہ انسان ہدایت پا سکتا ہے، اور نہیں ہدایت پاتا تو پھر وہ مہلت اس کے لیے ایک طرح سے عذاب ہی ہوتا ہے کہ وہ اس مہلت میں اور گناہ کرتا رہتا ہے اور انکار کرتا ہے اور ضد کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا تو میں جو چاہوں کروں، تو یہ پھر گناہوں میں انتہا کی حد تک پہنچتا ہے اور اسی طرح پھر اپنے عذاب کو بڑھاتا ہے۔ اور اس آیت کا مقصد ہمیں کیا سمجھ آتا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا گیا کہ آپ اپنا دل چھوٹا نہ کریں۔ جب یہ تو انبیاء کرام کے ساتھ یہ ہوتا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام 950 سال کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے، اتنے عرصے تک انہوں نے بھی صبر سے یہ کام کیا اور آپ بھی صبر سے کام لے۔ تو یہ آیت نمبر 32 میں ہم نے یہ باتیں سیکھی۔ قال انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ کوئی غصہ اور تلخی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ جب انہوں نے عذاب کا مطالبہ کیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھا دیا کہ ایک نبی جو ہوتا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام لانے والا ہوتا ہے، ڈرانے والا ہوتا ہے، خوشخبری دینے والا ہوتا ہے، اور اس کی حیثیت وہ عذاب کے فیصلے نہیں کر سکتا کہ کب عذاب لانا ہے۔ انہوں نے سمجھا دیا کہ عذاب لانا میرا کام نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، وہ اگر چاہے گا تو تم پر عذاب لے آئے گا۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے پناہ قدرت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تو نمبر 1 کہ اللہ کے حکمت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب تک جس وقت تک جو کام جب لکھا ہے وہی وہاں اسی وقت ہوتا ہے وہ کام، اور اس اللہ کے اذن کے بغیر ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، یا حرکت کرتا ہوا ذرہ رک نہیں سکتا۔ اور جو انسانوں کو بھی جو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے کہ وہ گمراہی قبول کرے یا ہدایت کے راستے پر چلے، تو یہ اختیار بھی ایک طرح سے ایک مہلت ہے، ایک وقت تک کے لیے ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی انسان کو ہدایت ملتی ہے۔ ہدایت کی توفیق بھی ملنا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس انسان کے دل میں خیر دیکھتا ہے اسے ہدایت نصیب کرتا ہے۔ اس آیت میں ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کے صبر کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اتنا عرصہ ایک انسان اگر حق بات سمجھا رہا ہے
اور اس پر سامنے والا بے باک ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس طرح سے عذاب کا مطالبہ کرنے پر بھی حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے کسی ناراضگی اور تلخی کا معاملہ نہیں کیا، بلکہ صبر سے صحیح حق بات بتا دی کہ میرا کام نہیں عذاب لانا، اور اللہ تعالیٰ کو تم عاجز بھی نہیں کر سکتے ہو۔ تم یہ نہ سمجھو کہ اگر تم پر ابھی تک عذاب نہیں آیا ہے اللہ کی نافرمانی کرنے پر تو اللہ عاجز ہے تم سے، تم پر عذاب لانے سے اللہ عاجز نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور بس یہ ایک وقت کی بات ہے، مہلت کی بات ہے، کہ جب تمہاری مہلت جب تک ہے، جب تک اللہ تعالیٰ تمہیں اس گمراہی کے راستے پر اگر تم چلنا چاہتے ہو تو اس پر چلنے دے گا، اور تم ہدایت کی طرف آنا چاہ رہے ہو تو ہدایت کی طرف آ سکو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر آگے اگلی آیت میں وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ تمہیں میری خیر خواہی کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، وہ میں کتنی ہی تمہاری خیر خواہی کروں، بشرطے کہ اللہ کا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا ہو، وہی تم سب کا پروردگار ہے، اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہاں پر ایک تو حضرت نوح علیہ السلام نے یہ واضح کیا اپنی قوم سے کہ میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، اور میں جتنی بھی تمہاری خیر خواہی کروں میں تمہیں ہدایت دینے پر قادر نہیں ہوں، تم کو ہدایت جو ہے وہ اللہ کی ہی طرف سے ملے گی۔ یہاں پر یہ کہ اگر اللہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کرنا نہیں چاہتا، لیکن اس آیت کا کیا مطلب ہے پھر کہ انسان کہ اپنی ذات سے ہدایت بھی نہیں لا سکتا، نہ گمراہی کا راستہ اختیار کر سکتا ہے، کیونکہ تمام مخلوق کا ایک ذرہ بھی آزاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے ہر ذرے پر اللہ کی بادشاہت اور اللہ کا مکمل قبضہ قدرت کے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو انسان کو جو اختیار دیا گیا ہے وہ اس کے ارادے کا اختیار دیا گیا ہے، کہ انسان جو ہے اگر اچھا ارادہ رکھتا ہے اور اس کی کوشش کرتا ہے تو وہ ہدایت پا لیتا ہے، لیکن اگر اس کی نیت خراب ہے، وہ ہدایت کی طرف چلنا ہی نہیں چاہتا، وہ حق کو قبول نہیں کرنا چاہتا، تو پھر اللہ کی توفیق نہیں ملتی اسے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہیں اگر نہیں چاہتا تو تمہیں تو ہدایت میں نہیں دے سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کسے ہدایت دینا چاہتا ہے؟ جو ہدایت کی خواہش رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں بھی قرآن میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ میں بھی جو دعا سکھائی وہ کیا سکھائی؟ کہ ہدایت مانگنے کی دعا سکھائی، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں سورہ فاتحہ میں ہی دعا سکھائی کہ ہدایت مانگو، اللہ سے سیدھے راستے کی ہدایت مانگو، کیونکہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی اذن کے بغیر انسان کو توفیق نہیں مل سکتی، اور جو سب سے زیادہ قیمتی چیزیں زندگی میں وہ ہدایت اور صحیح راستہ ہے، تو وہ اس انسان کو توفیق ملے گی جس کے دل میں خواہش ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے واضح فرما دیا کہ تمہیں سب کو لوٹنا ہے، یعنی موت آئے گی تمہیں، اور تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے تم جواب دہ ہوگے، تم اپنے اعمال جو تم یہاں پر دنیا میں تم جو کر کے جاؤ گے اس کے تمہیں اللہ ہی کو جواب دینا ہے۔ ہمیں کیا باتیں اس آیت میں پتہ چلی؟ نمبر 1، جو بھی پیغمبر اللہ تعالیٰ جن کو انبیاء کرام ہونے کا منصب عطا فرماتے ہیں تو وہ اپنی قوم کے لیے خیر خواہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر کافر لوگ جتنا بھی ان سے برا رویہ کرے اس کے باوجود وہ اپنی قوم کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بھی رحمت للعالمین ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے اپنی امت کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ کے قریش اور کافروں کے ہر دکھ کو برداشت کرنے کے باوجود بھی ان سے خیر خواہی کا جذبہ ختم نہیں کیا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی بات سمجھائی کہ اگر
اللہ تم کو برباد کرنا چاہے گا یا گمراہی میں رہنے دینا چاہے گا تو میں لاکھ تمہیں ہمدردی کروں تمہارے ساتھ، تمہارے لیے خیر خواہی کروں، لیکن تم کو میری اس خیر خواہی سے فائدہ نہیں ہوگا۔ تو گیا تمام کاموں کا مالک اور مختار اللہ ہی ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کی پیشانیوں کے بال ہے، اور وہی حاکم اور عادل ہے اور انصاف پسند بادشاہ ہے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور لوگوں کو بھی ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، اور وہی خالق اور حاکم ہے، وہی شروع سے پیدا کرنے والا ہے اور وہی دوبارہ پیدا فرمائے گا، وہی دنیا اور آخرت کا مالک ہے، اور دنیا کا ایک ایک شخص کو، ہر انسان کو جو پیدا ہوا ہے اس کو لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ اب اگلی آیت ہے ام یقولون افترہ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون۔ کیا مشرک کہتے ہیں کہ قرآن اس نے خود ہی بنا لیا ہے؟ آپ فرما دیں اگر میں نے اس کو گھڑا ہوگا تو میرا گناہ مجھے پر ہوگا، اور میں ان تمام گناہوں سے بری ہوں جن کا ارتکاب تم کر رہے ہو۔ تو یہ آیت جو ہے اس کے بارے میں مفسرین کیا کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے واقعے کے درمیان یہ ایک درمیانی کلام ہے، اس کو آیت معترضہ کہتے ہیں، اس طرح کی بات جو کہ اچانک سے ایک بات ہوتے ہوتے کہیں اور کی بات کی جائے۔ تو یہاں پر یہ جو بات ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے بارے میں جو قرآن کے مخالف تھے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام رکھتے تھے کہ قرآن آپ نے گھڑ لیا ہے یا آپ نے خود بنا لیا ہے یا اللہ کی کتاب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ جواب دیا ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو اس کا وبال مجھ پر ہوگا، یعنی کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ میں نے اگر قرآن کو گھڑ لیا ہے، اگر میں نے اپنی طرف سے اللہ پر یہ سارا جھوٹ باندھا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے جبکہ میں نے خود ہی اسے گھڑ لیا ہے، تو پھر یہ تو میرا جرم ہے، یہ اس کا الزام پھر مجھ پر ہوگا اور اس کا عذاب مجھ پر ہوگا، تو یہ میرے گناہ سے تو تم پر تو کوئی آنچ نہیں آئے گی، لیکن چونکہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں کیسے اس بات کو گھڑ سکتا ہوں، کیسے میں جب میں اللہ کو جانتا ہوں، اللہ کے عذاب کو سمجھتا ہوں، جب میں جانتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے میری طرف پیغام آیا ہے تم تک پہنچانے کے لیے، تو میں جو ہوں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں، میں کیسے اللہ پر جھوٹ باندھ سکتا ہوں۔ لیکن تم جو شرک کر رہے ہو، تم جو انکار کر رہے ہو، تم جو اللہ کے شریک بنا رہے ہو، میں اس سے بیزار ہوں اور اس کے ذمہ دار تم خود ہو، اور اگر سچے دل سے توبہ نہ کرو گے تو عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ تو ایک طرح سے یہ دھمکی بیچ میں آئی ہے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات کے دوران، چونکہ ان آیت کا مقصد یہ بھی ہے کہ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے بلکہ مکہ کے قریش کو اور کافروں کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پیغام کو جھٹلانے والوں کو ہی اصل میں نوح علیہ السلام کی قوم کے واقعات بتا کر اور پچھلے انبیاء کے واقعات بتا کر ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ ان کا جو برا انجام ہوا تم اس انجام سے تم اپنے آپ کو بچا لو۔ تو اسی وجہ سے اس میں بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیں اگر یہ آپ پر آپ پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے، تو پھر آپ ان سے یہ فرما دیں، آپ ان کو یہ جواب دے دیں۔ تو گویا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب سکھایا گیا، اور ایک طرح سے اس میں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ اگر قرآن آپ نے خود بنایا ہے، آپ نے خود گھڑا ہے، تو بھی اس طرح کی آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پھر اس میں شامل نہ ہوتی۔ تو یہ ایک طرح سے اللہ ہی کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے اعتراضات تھے قرآن پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، تو ان کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہاں پر دیا ہے۔ پھر آگے پھر سے نوح علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اب پھر سے نوح علیہ السلام کا قصہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ بے شک
حقیقت یہ ہے کہ تیری قوم میں سے کوئی ہرگز ایمان نہیں لائے گا مگر جو ایمان لا چکا، پس جو وہ کرتے ہیں تو اس پر غمگین نہ ہو۔ اگلی آیت بھی ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اور پھر نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنا اور مجھ سے ان کے بارے میں بات نہ کرنا جنہوں نے ظلم کیا، یقیناً وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ جب ہم نوح علیہ السلام کے واقعات قرآن میں پڑھتے ہیں مختلف آیت میں، تو ہمیں کیا اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام صدیوں تک صبر سے کے ساتھ دعوت دیتے رہے، اور ان کی اتنی لمبی تبلیغ کے باوجود بھی جب قوم نے ان کو صرف ایذا پہنچائی، ان کی بات کا انکار کیا، ان کا مذاق اڑایا، اور نہ صرف یہ بلکہ وہ اپنے نسلوں کو، اپنی اولادوں کو بھی وصیت کرتے تھے کہ تم جو ہے اپنے بتوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، یعنی کہ جب آنے والی نسلوں کو بھی گمراہ کر کے ہی جاتے تھے، ان کو بھی وصیت کرتے تھے کہ ہمارے بعد تم جو ہو وہ بتوں کے ساتھ رہنا، بتوں کو مت چھوڑنا۔ تو نوح علیہ السلام کی بات نہ ماننے کا انہیں بھی ان کو تاکید کرتے تھے، مگر جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ نہیں آیا کہ بس اب جو ہے ان کی مہلت پوری ہونے والی ہے، حضرت نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے آنے سے پہلے بتا دیا تھا کہ اب جو ہے آپ کی قوم میں سے اب مزید کوئی بھی اب مسلمان نہیں ہوگا، اب وہ ایمان نہیں لائے گا۔ قرآن میں ہمیں دوسری جگہوں پر پتہ چلتا ہے، سورہ القمر آیت 10 میں بھی، کہ جب نوح علیہ السلام پر یہ وحی نازل ہوئی تو پھر انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی، اپنے قوم پر بدعا کی تھی، انی مغلوب فانتصر، بے شک میں مغلوب ہوں سو تو بدلہ لے۔ اور اسی طرح سورہ نوح میں بھی یہ آیت موجود ہے، سورہ نوح میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کی بدعا موجود ہے۔ انہوں نے کہا رب لا تذرنی علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب زمین پر ان کافروں میں سے کوئی رہنے والا نہ چھوڑ۔ یہ سورہ نوح کی آیت نمبر 26 سے لے کر آخر تک میں یہ بدعا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کے لیے۔ تو چونکہ نبی انبیاء کرام اپنی قوم کے لیے مخلص ہوتے ہیں، تو جب تک اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نہیں آیا کہ اب کوئی اور مسلمان نہیں ہوگا، اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے بدعا کی۔ اور چونکہ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اب کوئی آنے والی ان کی نسلیں بھی نہیں ہوں گی مسلمان، تو پھر مکمل اب ان کے ایمان سے مایوسی تھی کہ اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اچھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مزید آگے اگلی آیت میں فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق کشتی بنا اور مجھ سے ان کے بارے میں بات نہ کرنا جنہوں نے ظلم کیا، یقیناً وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ تو جو کہ نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی اور ان کی دعا قبول ہو گئی، تو اب اللہ تعالیٰ نے بھی بتا دیا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ تاکید فرما دی۔ اس آیت میں دو تاکیدیں فرمائی گئی نوح علیہ السلام کو۔ پہلی یہ کہ پانی کے طوفان سے بچنے کے لیے ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق ایک بحری جہاز بناؤ۔ فلک جو ہے یہ واحد جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا مطلب بڑی کشتی یعنی بحری جہاز اس کا مطلب ہوتا ہے، چھوٹی کشتی کو فلک نہیں کہتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی نگرانی میں ایک کشتی بنانے کا حکم فرمایا۔ تو کوئی ایسے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی سمندری جہاز بنانے کی تعلیم بھی دی۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے انسان تھے، انہوں نے سمندری جہاز بنایا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قرآن میں اپنی نعمت کے طور پر بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ
ہمارے لیے یہ خاصیت رکھی کہ ہم جہاز میں سمندر اس کا سفر کر سکتے ہیں. پانی دیکھیے اگر پانی کا سفر ناممکن ہوتا تو انسان اپنے اپنے خطوں میں ہی رہ جاتے، اور جہاں پانی آتا پھر اس کے بعد انسان اس پانی کے پار کبھی نہ جا سکتا. لیکن آج دنیا ایک بڑی دنیا، ہر جگہ پر انسان جاتا ہے، ہر جگہ پر سفر کرتا ہے. تو یہ بھی ایسی چیزیں بھی اللہ ہی کا فضل ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم سے ہی بندوں میں آیا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ ان کو جنگی جو لباس ہوتا ہے جو وہ بنانا سکھایا اللہ نے لوہے کے ذریعے سے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کر کے دنیا کے بھی بہت سے اللہ نے خود ہی سکھائے ہیں بندوں کو. اور ظاہر ہے جو قابلیت ہمیں دی ہے اللہ نے، انسان اپنے طور سے جو سیکھتا ہے، یہ سیکھنے کی صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہمارے لیے. دوسری بات جو تاکید کی ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے، وہ یہ کہ چونکہ آپ کی دعا ہم نے قبول کر لی ہے، تو اب جو ہے کافروں میں سے آپ کسی کافر کے بارے میں اب سفارش نہیں کر سکتے کہ اب ان کو کسی کو بھی نہیں بچایا جائے گا. اور چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی مشرکین میں سے تھی اور آپ کا ایک بیٹا بھی مشرک تھا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ اب آپ ان کے حق میں بھی دعا نہیں کر سکیں گے. اس کے بارے میں ہم آیت آئے گی اس کے بارے میں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے کو سمجھایا تھا کہ تم آ جاؤ کشتی میں. جب وہ نہیں مانا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ یہ تو میرے گھر والوں میں سے ہے، میری گھر کا ایک فرد ہے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرما دیا حضرت نوح علیہ السلام کو اس کے بارے میں دعا مانگنے سے منع فرما دیا. اس آیت میں ایک اور بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہماری آنکھوں کے سامنے. ٹھیک ہے، عربی میں آئین کہتے ہیں آنکھ کو، تو بھی آیوننا ہماری آنکھوں کے سامنے. تو اب اس سے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں بھی ہیں. اب دیکھیں اللہ قرآن اور حدیث میں بہت سی صفات اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چہرہ بتایا گیا، اللہ کے ہاتھ بتائے گئے، اللہ کی پنڈلی، کان، آنکھیں، اور اللہ تعالیٰ کا اترنا، چڑھنا، سننا، بولنا، خوش ہونا، ناراض ہونا، یہ ساری صفات اور بہت سی صفات بتائی گئی. تو اب ان صفات کے بارے میں کچھ لوگ اس کے بارے میں تعویلیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی آنکھیں نہیں کہہ سکتے، ہم اللہ کے کان نہیں کہہ سکتے، اللہ کے چہرہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ پھر وہ انسانوں کے مشابہت ہو جائے گی. لیکن دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے جو باتیں قرآن میں خود ہی ہمیں بتائی ہیں تو گویا ہمیں اس پر ایمان لانا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی آنکھیں، اللہ کی آنکھوں کا ذکر کیا تو ہمیں ماننا ہے اور ایمان لانا ہے کہ اللہ کی آنکھیں ہیں. ہاں، لیکن چونکہ قرآن ہی میں ہمیں سمجھا دیا گیا کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع الخبیر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا ہے. اللہ کی کوئی صفات جو ہے وہ ہم بندوں سے مشابہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو صفات بتائی جاتی ہیں ہم ان پر دل سے، جان سے یقین رکھتے ہیں کہ ہاں یہ صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں. اور یہ کیسی ہیں؟ وہ اللہ کی شان کے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ واحد ہے، یکتا ہے، اور اس کی ہر صفت جو ہے وہ اللہ ہی کی شان کے مطابق ہے. کوئی بندے سے مشابہ ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے.